قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جو باتیں کی، عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ عمران خان اس ٹائم پاکستان کے مقبول ترین جو انسان ہے، اور پھر یہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ان کا اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ یہ قاسم اور سلیمان نے باتیں کی ہیں، اس انٹرویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے جنوری میں، یعنی آئندہ سال جنوری میں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان کو ویزا ایشو نہیں کر رہی، صرف اس وجہ سے کہ ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ وہ عمران احمد خان نیازی کی اولاد ہے، یہ ڈرتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے، یہ نہ ہو کوئی لانگ مارچ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے۔ یہ اس انسان سے، اس کے نام سے، اس کی تصویر سے، اس کی اولاد سے، اس کی بہنوں سے، اس کی بیوی سے، سب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، دیکھیں لوگوں کو بڑی توقعات ہیں ان سے، لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑا بہترین کام کریں گے، لیکن اگر ابھی تک دیکھیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ آج بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کل ایک تصویر دیکھی جس میں وہ رات کے 12 بجے ہسپتال پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مریض نے شکایت کی، اپنا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے شکایت کی کہ یہاں اسے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، تو وزیر اعلیٰ فوراً سے اس ہسپتال پہنچے، اور آج LHR ہسپتال کا جو ڈائریکٹر تھا اسے فارغ بھی کر دیا گیا۔ مطلب وہ نہیں کہ ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہیں، بلکہ وہ جا کے عام انسان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور ویڈیو دیکھیے، اگر میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ نیچے دیکھیں، ایک اور ویڈیو دیکھی کہ لوگ لیٹے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مریضوں کو لے کر آتے ہیں، تو وہ رات کے وقت جا کے وزیر اعلیٰ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ اس طرح دیکھتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے وزیر اعلیٰ میرا ہے، اور وہ بات کرتا ہے، اور وزیر اعلیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کوئی مسائل ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل اڈیالہ جیل میں جو ایک ظلم ہوا، جو ایک جبر ہوا، جو ایک ستم ہوا، جس طرح وہاں پانی گرایا گیا اور کیمیکل ملا پانی گرایا گیا، کیونکہ میں وہاں موجود تھا، اور اس ٹائم ولاگ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ طبیعت بالکل سیٹ نہیں تھی، اتنا شدید وہ زہریلا پانی تھا کہ گلا بھی خراب ہو گیا، آنکھیں بھی خراب ہو گئیں۔ تو وہاں خان صاحب کی بہنوں پہ گرایا گیا، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، کارکنان تھے، متعدد کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس سے بڑا ظلم جو ہوا، دیکھیں آپ نے ایک دو ظلم کر لیا، اور پھر دوسرا جو تھا وہ جن یا پنجاب پولیس، ان کے چہرے یاد رکھیں، آپ ان کی فستائیت یاد رکھیں، اور پھر یہ جو لوگ ہیں ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، انہیں کہتا نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کریں۔ آپ نے ایک بندہ پکڑ لیا، ٹھیک ہے، گرفتار کر لیا، آپ اسے ہتھکڑی لگائیں، پریزنر وین میں ڈال دیں، اور ایک وہاں موجود SHO اور پولیس کا بندہ یہ حکم دے رہا تھا ان کو زمین پہ لٹاؤ۔ مطلب آپ اندازہ کریں، کوئی شرم ہوتی ہے؟ کچھ خیال کر لیں۔ اس پہ آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتے ہیں، اور جو خیر شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں قاسم اور سلیمان کے انٹرویو کی بات کر لوں۔ انٹرویو خان کی مقبولیت کا عالم میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مزے کی بات ہے، خان کتنا مقبول ہے۔ دیکھیں کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ یہ شرٹ یا یہ قمیض جو ہے یہ نواز شریف نے پہنی تھی، یا یہ چیز نواز شریف نے اس وقت میں پہنی تھی، آج یہ اتنی قیمتی ہے؟ وہ جو خان صاحب کے بیٹے نے قمیض پہنی ہوئی، جو شرٹ پہنی تھی، وہ تقریباً 15-20 سال پرانی خان صاحب کی ہی تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور پھر وہ قمیض، وہ شرٹ بھی وائرل ہو گئی، مطلب وہ شرٹ بھی ٹرینڈ کر رہی ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ خان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا کہ ایک کپڑا جو 20 سال پہلے پہنا ہے وہ بھی وائرل ہے۔ اور قاسم اور سلیمان نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور جس جگہ رکھا گیا ہے اسے ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے، اور سب سے دکھ کی اور افسوس کی بات یقیناً اولاد کے لیے یہ ہے اور تمام پاکستانیوں کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان آ کے وہ اپنے والد سے ملاقات کریں گے، اور میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت ہر حربہ استعمال کرے گی انہیں روکنے کے لیے، اور ممکنہ یہ ہے کہ یہ انہیں ویزا ہی ایشو نہ کرے۔ تو قاسم اور سلیمان کا انٹرویو تھا اپنے والد کے حوالے سے، خان کی قید کے حوالے سے، اور دوسری طرف خان کی بہنیں، ورکرز دھرنا دے کر بیٹھے تھے۔ وہاں انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔
جب عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں یہ ہوتا ہے کارکنان بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے 2:00 پہ یہ آپریشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے واٹر کینن، جو ایک گاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر پہلے 1-2 پولیس کا ملازم چڑھتا ہے، ایک بوتل لے کے جاتا ہے، وہ پانی کے اندر ڈالتا ہے، وہ مکس کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھینکا جاتا ہے، اور وہ کیمیکل ملا پانی ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور اتنی شدید جلن ہو رہی تھی۔ اور لوگ کیا کہہ رہے تھے وہاں، مطلب وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہے تھے، وہ صرف ایک اپنا آئینی حق مانگ رہے تھے، جیل مینول میں، جیل کے قانون میں جو چیز ہے وہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جو ہوا وہ آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ورکرز کو گرفتار کیا گیا، انہیں زمین پہ لٹایا گیا، تذلیل کی گئی، انہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب عدالت کا آپ عالم دیکھیں، اس ملک کی عدلیہ کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے، جج صاحب نے 3 روز کا فزیکل ریمانڈ دے دیا، اور اس جو FIR ہے اس میں لکھتے ہیں کہ پٹرول بم تھے۔ میں وہاں موجود تھا، کوئی پٹرول بم کسی نے نہیں دیکھا۔ مطلب ایسی من گھڑت اور جھوٹی FIR بنائی، ایک طرف ظلم بھی خود کرتے ہیں اور دوسری طرف ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے، اور جج صاحب کو سوچنا چاہیے، جج صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ایک آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ 3 روز کا فزیکل ریمانڈ دے دیا، کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہاں پہ جو موجود تھے، تو اس کے علاوہ 300 جو تھے وہ نامعلوم ہیں۔ اب وہ نامعلوم ایک ایک کر کے اٹھاتے جائیں گے اور انہیں FIR میں ڈالتے جائیں گے۔ یہ ہوا، اور خان صاحب کی بہنیں پھر وہاں سے روانہ ہو گئیں، انہوں نے اعلان کیا اب وہ آئندہ منگل دوبارہ آئیں گی۔ تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی بات کی۔ ایک طرف تو وہ تقریباً 11 مرتبہ ملاقات کے لیے پہنچے اڈیالہ جیل، ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور کل بھی انہوں نے آنا تھا لیکن کل وہ نہیں آ رہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ پھر بھی آئیں گے، ملاقات نہیں کرنے دیں گے، اور پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا اب وہ اڈیالہ جیل کل کے لیے نہیں آئیں گے، پھر وہ آپ کے دوسرا ہی جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ اور دوسری اگر بات کریں، جو ان کی کارکردگی ہے وہ بڑی زبردست جا رہی ہے، وہ ہسپتال جا رہے ہیں۔ آج ایک بڑی مزے کی ویڈیو تھی کہ وہ چڑسدہ میں پٹواریوں کی شکایات تھیں، تو وہ پٹوارخانہ چلے گئے، اور وہاں ان کا ہی سیل لے کے جو کلائنٹ تھے انہیں کال کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لیے گئے، آپ سے کوئی چیز تو نہیں لی گئی، پٹوارخانے سے وہ کال کرتے ہیں۔ سو اس طرح انشاءاللہ اگر کام ہوتا رہا تو لوگ بڑے مطمئن ہوں گے، لوگ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں گے۔ لیکن جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں خان کی رہائی کا، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خان کب باہر آئے گا۔ ان کا سوال یہ ہے، میز اگر آج مجھ سے بھی کوئی بندہ ملتا ہے، وہ مجھ سے یہی سوال پوچھتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، عمران خان کب باہر آئے گا۔ تو یہ حالات اس ملک کے حالات ہیں۔ باقی جو صورتحال ہوگی آپ کو بتائیں گے، لیکن قاسم اور سلیمان پاکستان آتے ہیں، انہیں ویزا ایشو ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔